آپ واحد پاکستانی ہیں جو دبئی پولیس کے ساتھ سب سے لمبے عرصے سے یعنی کہ 44 سال سے آپ دبئی پولیس کے ساتھ ایز اے پی آر او کام کر رہے ہیں، اور میجر جنرل صاحب کے ساتھ جو دبئی پولیس کے نظام کو سمجھنے اور سمجھانے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ ہمیں بہت ساری ایسی باتیں بتا سکتے ہیں جو ہمارے لیے بھی رہنمائی ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہم تو ایک پاکستان میں جو پولیس کا کلچر دیکھتے ہیں اس کا اگر کمپیریزن دبئی پولیس کے ساتھ کرنا چاہیں تو اپنے تجربات کی روشنی میں یہ ذرا ہمیں بتائیں، گائیڈ کریں، بتائیں کہ دبئی پولیس کا جو کمانڈ سسٹم کیسا ہوتا ہے، اس کا ڈھانچہ کیسا ہوتا ہے، اور وہاں جو تھانے ہیں کیا وہاں بھی ویسا ہی کلچر ہوتا ہے جیسا ہمارے ہاں پاکستان میں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ تو پاکستان میں بھی آتے ہیں اور اپنے یہاں کی تھانوں کا نظام بھی آپ سمجھتے ہیں، اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ 79 1 جون سے میں نے دبئی پولیس میں یونیفارم پہنی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے میں نے تقریباً 2 سال تک میں سولین میں تھا۔ میں نے تقریباً دبئی پولیس کے ہر ڈپارٹمنٹ میں ڈیوٹی کی ہوئی ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ جی ہمارا جو نظام ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ دبئی پولیس کا نظام ہمارا جو جی ایچ کیو ہے وہاں سے آپریٹ ہوتا ہے۔ وہاں سے لوگ جو ہیں اپنا مختلف پولیس اسٹیشنوں میں ان کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں وٹ ایور۔ دبئی پولیس کے جو جتنے بھی افسران ہیں ان کے رینک بھی تو آرمی آفیسرز کی طرح جی ہیں۔ بالکل بالکل صحیح ہے۔ ہمارے ہاں رینک ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے سیکنڈ لیفٹیننٹ ہو گیا، لیفٹیننٹ ہو گیا، کیپٹن ہو گیا، میجر ہو گیا، اس طریقے سے ہمارے چلتے آگے پھر بریگیڈیئر ہو گیا، میجر جنرل ہو گیا۔ یہ اوپر کے رینک ہیں؟ ہاں جی اوپر کے رینک، لیکن نیچے جو سپاہی کے رینک سپاہی، ہاں اس کو ہم اس کو سپاہی کہتے ہیں، ہمارے یہاں کہتے ہیں پولیس یعنی شرطہ۔ اس کے بعد آتے ہیں شرطی اول۔ شرطی ہوتا ہے سپاہی کو، اور شرطی اول جس کو 1 سٹیپ لگ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد عریف ہوتا ہے، اس کو 2 سٹیپ ہوتے ہیں۔ پھر عریف اول آتا ہے، 2 سٹیپ کے ساتھ میں 1 سٹار آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد رقیب ہوتا ہے، اس کو 3 سٹار ہوتے ہیں، 3 سٹیپ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 3 سٹیپ کے ساتھ 1 سٹار آتا ہے اور رقیب اول ہو جاتا ہے۔ پھر یہ سب کچھ اتر کے اس کی وردی چینج آتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انسپیکٹر۔ اس کے بعد اس کو 1 سٹار ملتا ہے، پھر 2 سٹار ملتے ہیں، پھر 3 ملتے ہیں، پھر تینوں غائب ہو کے پھر وہ میجر ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے ہمارے یہاں رینک چلتے ہیں۔ تو تھانے کا کلچر کیسا ہے؟ تھانے کا کلچر ایسا ہے جی، ہمارے ہاں ہر پولیس اسٹیشن کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ پیٹرولنگ والا الگ ڈپارٹمنٹ ہو گیا، نارمل جو شکایتیں لوگ لے کے آتے ہیں ان کا الگ ڈپارٹمنٹ ہو گیا، سی آئی ڈی کا الگ ڈپارٹمنٹ ہو گیا۔ اس طریقے سے ہمارے ہر پولیس اسٹیشن کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، وہ ہر پولیس اسٹیشن کے اندر ہوتے ہیں۔ جس کے متعلق جو کیس آتا ہے وہ اس کو ڈیل کرتا ہے۔ یعنی ایک ہی باؤنڈری کے اندر، ایک ہی بلڈنگ کے اندر یہ سارے پولیس کے ڈپارٹمنٹ موجود ہیں؟ موجود ہے۔ ہمارے ہاں تو آپ نے دیکھا کہ تفتیش کے اور جتنے بھی آپ ٹریفک کے اگر آپ بات کرتے ہیں اس کا ہیڈ کوارٹر الگ ہے، اس کے دفاتر الگ ہیں، ہمارے سی سی ڈی کا الگ ہے، سی آئی اے کا الگ ہے، عام پولیس کا جو ہے وہ الگ ہے، اور خدمت سینٹر الگ ہیں۔ تو کیا خدمت سینٹر اور یہ سارے جتنے بھی ہمارے ہاں جو مروج ہیں، جو طریقہ کار، دبئی میں صرف ایک بلڈنگ کے اندر جو تھانہ موجود ہے اس کے اندر یہ ساری سہولتیں موجود ہیں؟ تقریباً ہر چیز جو ہے وہ ایک ہی تھانے کے اندر سنگل ونڈو آپریشن، یعنی آپ ریسیپشن پہ جاتے ہیں، آپ کو جو پریشانی ہے، جو آپ کا مسئلہ ہے، ہم اس طرف شفٹ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کا سی ڈی کا ہے ہم ادھر کر دیں گے، اگر آپ کا کچھ لین دین کا معاملہ ہے ہم اور کر دیں گے، اگر آپ کا ٹریفک کا ہے ہم اس طرف بھیج دیں گے۔ ہمارے ایک ہی پولیس اسٹیشن کے اندر سارے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں۔ یعنی جب وہ آپ کا جو پولیس اسٹیشن ہے اس کا دروازہ کوئی پار کرتا ہے کوئی شہری بھی، تو سب سے پہلے کیا اس کو ٹوکن لینا پڑتا ہے یا ڈائریکٹ کسی وہاں پر آفیسر سے بات کرنی؟ ہمارے ریسیپشن کے اوپر آئے گا، آ کے اپنی پریشانی بتائے گا، جی مجھے یہ پریشانی ہے۔ ریسیپشن کے اوپر ہمارے لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں، سپاہی ہو گیا یا ایک فیتی والا ہو گیا یا 2 والا ہو گیا، وہ اس کی بات سنے گا۔ سننے کے بعد پھر وہ متعلقہ لوگ کے ساتھ کنٹیکٹ کرے گا اور اس کو ادھر بھیج دے گا۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سائل ایسا جس کا مسئلہ بڑا الجھا ہوا ہے، فرض کریں لین دین کا کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی بندہ اس کے پیسے مار گیا ہے، اگر ایسا کوئی بندہ آپ کے پاس آ جائے تو اس کا کیس آپ کیسے سنتے ہیں؟ کیسے اس کی ایف آئی آر ہوتی ہے؟ سب سے پہلے کوئی بھی آدمی آ گیا، جی فلاں آدمی نے میرے ساتھ چیٹنگ کی ہے۔ ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی، ہم اب بتائیں آپ کے ساتھ کیا چیٹنگ ہوئی۔ ہم نے اس کی پوری بات سننی ہے شروع سے آخر تک، اور جو اس نے کہنا ہم نے لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد اس کو کہنا بھی یہ آپ نے ہمیں سارا لکھایا ہے، جو بھی آپ نے لکھایا ہے اس کے اندر، ہاں جی اچھا اس کے نیچے آپ سائن کر دیں، کہ اس لیے کہ دوبارہ آپ یہ نہ کہیں جی میں نے یہ نہیں کہا۔ اس کے بعد ہم دوسری پارٹی کو بلاتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں ابھی یہ بندے نے تمہارے پہ شکایت لگائی ہے، تمہیں بتاؤ۔ وہ اپنی بات بتاتا ہے، ہم اس کو بھی لکھ لیتے ہیں، لکھنے کے بعد نیچے سائن لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دونوں کو پڑھنے کے بعد اکٹھے بٹھا کے بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے، جو پولیس والا صحیح معنوں میں جو پولیس والا ہوتا ہے نا جی، اس کو 80 سے 90% پتہ چل جاتا ہے کون غلط ہے کون صحیح ہے۔ وہاں ہم بیٹھ کے تقریباً 80% جو ہمارے کیسز ہیں ہم دبئی پولیس اسٹیشن کے اندر ہی حل کر دیتے ہیں۔
باقی جو 10% ہے وہ نیابہ میں چلے جائے. نیابہ ہم کہتے ہیں مجسٹریٹ کو, یعنی پولیس انویسٹیگیشن کوئی ایسا کیس جو ہمارے سے حل نہیں ہوا ہم نے آگے نیابہ کو بھیج دینا, پوری انویسٹیگیشن کر کے. پولیس نے انویسٹیگیشن پوری کر لی, نیابہ کو بھیج دیا. نیابہ من مجسٹریٹ, نیابہ نے یہ کیا کرنا ہے اس کو پھر اس کو ری چیک کرنا ہے کہ بھی اگر پولیس والے نے کہیں کوئی غلطی کی ہو, کہیں کوئی ایسی چیز ہو, وہ اپنی انویسٹیگیشن پوری کرتا ہے. اگر وہاں بھی مسئلہ حل نہ ہو تو پھر ہم جج کے پاس بھیج دیتے ہیں, پھر جج ڈیسیژن لیتا ہے اکارڈنگ ٹو رولس. کتنے دن لگ جاتے ہیں ایک کیس کو حل کرنے میں؟ میرا خیال ہے اگر میں نے جو نوٹ کیا 3 سے 4 ڈیٹیں میکسیمم پڑتی ہیں, 5ویں ڈیٹ میں نے پڑھتی دیکھی فیصلے ہو جاتے ہیں. جب کیس لگتا ہے جو بھی پارٹی وہاں پر جاتی ہے وہ خود اٹ سیلف اپنا کیس جو ہے وہ پریزنٹ کرتی ہے یا کسی ایڈوکیٹ کی خدمات لینی پڑتی ہیں؟ نہیں, وہ ایسا ہے کہ دونوں طریقے ہیں. اگر وہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو گورنمنٹ اس کو ایڈوکیٹ دے گی, ہائر کر کے دے گی. اگر اس کے پاس پیسے ہیں وہ اپنی مرضی سے اگر کسی لائر کو لینا چاہتا تو لے سکتا ہے. یعنی کہ وہاں پرابلم نہیں آتی لائر لینے کے لیے؟ کوئی پرابلم. لیکن اگر لائر وغیرہ نہ لیے جائیں تو براہ راست بھی اپنا مقدمہ جو پیش نہیں, وہ گورنمنٹ آپ کو دے گی نا. اگر آپ کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں, اور یعنی وکیل کرنا ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ جو جج ہوتا ہے نا اس کے سامنے وکیل نہیں پیش ہونا ہے, پرسنلی آپ پیش نہیں ہو سکتے. ہاں, اگر آپ کو پوچھا جائے کوئی سوال تو وہ ساتھ میں مترجم ہوتا ہے, ٹرانسلیٹر. ایگزامپل آپ اردو بولنے والے ہیں, وہاں عربی تو سارے جج تو سارے عربی بولتے ہیں, تو آپ کے ساتھ ایک ٹرانسلیٹر ہوگا, وہ آپ سے پوچھے گا, آپ جو کہیں گے وہ ٹرانسلیٹ کر کے جج کو بتائے گا اگر کوئی آپ سے کوئی چیز پوچھنی ہو تو. نہیں تو جج خود بخود لسٹ کے اندر ہر چیز دیکھ لیتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. کیوں ہماری انویسٹیگیشن اتنی اچھی ہوتی ہے کہ جج کو آئی تھنک سو 99% پریشانی نہیں آتی, اس کو پتہ چل جاتا ہے کون. تو مجسٹریٹ لیول پہ بھی وکیل کی ضرورت پڑتی ہے؟ نہیں, وہاں ضرورت نہیں پڑتی. وہ براہ راست ان سے پوچھتے ہیں, دونوں پارٹیوں کو وہ پوچھ لیتے ہیں. تو عموماً جو سزائیں ہیں وہ پھر ان کے خلاف اپیل بھی ہوتی ہے؟ ہاں, ہوتی ہے. کون سنتا ہے اپیل؟ جج جس کے پاس ہوگی. اگر مجسٹریٹ کے پاس ہے وہ سن لے گا, اگر پولیس اسٹیشن میں ہے وہ بھی سن سکتے ہیں. اگر جج کے پاس چلے گی تو جس کے پاس ہوگی وہ سنے گا. نہیں, اپیل جو ہے تھانے کے لیول پر ہاں اگر آپ کر سکتے ہیں. آپ 2 بندے میرے پاس آئے, میں پولیس آفیسر ہوں, اب آپ نے کہا سر میری یہ ہے, میں نے آپ کی سنی اس کو سنی, آپ اپلیکیشن دے سر دیکھیں میری یہ غلطی ہے, میں انشاءاللہ ایگری کرتا ہوں, ہم وہیں ختم کر دیتے ہیں. اگر نہیں تو پھر مجسٹریٹ کے پاس. عموماً تھانوں میں کون سے کیسز آپ کے پاس آتے ہیں؟ ہر قسم کے, مثلاً زیادہ ایکسیڈنٹ والے بھی آتے ہیں, فائن والے بھی آتے ہیں, لڑائی جھگڑے والے بھی آتے ہیں, چیٹنگ والے بھی آتے ہیں, ہر قسم کے کیس آتے ہیں. دیکھیں جی, ہر شہر میں قبرستان تو ہے نا, جرم تو ہے. کسی کون سا ایسا ملک ہے جہاں جرم نہیں ہوتا؟ زیادہ تر جرائم کس قسم کے ہوتے ہیں دبئی میں؟ دبئی میں میں نے جیسے عرض کیا کہ یعنی ہر قسم کا جرم ہوتا ہے. چیلنج کون سا جرم بن جاتا ہے؟ چیٹنگ زیادہ کرتے ہیں لوگ, کوشش کرتے ہیں. چیلنج کون سا بن جاتا ہے جرم جو زیادہ ہے جو دبئی پولیس میں؟ نہیں, دبئی جو سب سے برا جرم ہے نا وہ آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی ڈکیتی کا ہو گیا یا ڈرگس کا ہو گیا, اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. اس کو بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے. چوری ہو گئی یا ڈرگس وغیرہ ہو گیا, اس کو تو بہت ہی یعنی برداشت سے باہر ہے, یہ نہیں ہوگا. سراج بھائی یہ بتائیں کہ پولیس کو وہاں پر ایمرجنسی کو کال آ جائے تو رسپانس جو ہے وہ کتنا تیزی کے ساتھ دیا جاتا ہے؟ وہ میرا خیال ہے میں منٹوں میں, گھنٹے والا کوئی چکر نہیں ہے, منٹوں میں 5 منٹ 7 منٹ 2 منٹ 10 منٹ. کیونکہ ہماری جو دبئی پولیس ہے نا جی, وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی, لیکن اگر آپ کال کریں گے نا تو آپ نے 999 پہ کال کرنا, وہ سیدھا کہاں آپ نے کنٹرول روم میں فون کیا, تو کنٹرول روم میں فوراً کہنا ہے کس ایریا میں ہے. ایگزامپل آپ ہیں اچھرا میں, تو کنٹرول روم کہے گا بھی آپ کہاں ہیں, آپ کہیں گے جی میں اچھرا سے بات کر رہا ہوں. میں نے فوراً کنٹرول روم سے ٹچ کرنا ہے جو پٹرولنگ کر رہے ہیں, ہیلو اچھرا پاکستانی چوک کے پاس کون سی پٹرولنگ موجود ہے. آگے سے آواز ہے کہ سر میں ہوں فلاں جگہ پہنچو. ہمارا سسٹم یہ ہے. تو وہاں یعنی رسپانس میں تیزی ہے, بہت تیز ہے. عموماً کالیں آپ کو کس طرح کی آتی ہیں؟ ہمارے ہاں تو بہت ساری فیک کالیں بھی چلا کرتی ہیں. نہیں, فیک کال ہمارے یہاں یعنی نہ ہونے کے برابر ہے. ویسا کبھی ہوا نہیں ہے, اس لیے میں کہتا نہ ہونے کے, کیونکہ فیک کال کرنا تو اپنے آپ کو اس نے اپنے عذاب میں ڈالنے والی بات ہے. کو پولیس کو چیٹنگ کر رہے تو اس کی جان نہیں چھوٹے گی. اچھا, آپ یہ بھی بتائیں کہ بطور PRO آپ کے فرائض کیا ہیں؟ میرے فرائض یہ ہیں کہ جو میرے جنرل صاحب مجھے جو ڈیوٹی دیتے ہیں میں نے وہ کرنی ہے, جو بھی وہ ڈیوٹی دیں گے. مثلاً کس قسم کی ڈیوٹیاں؟ ہر قسم کی ڈیوٹی, جو بھی وہ انہوں نے مجھے کام دینا ہے میں نے کرنا ہے.
وہ جو آفیشیل کام ہوتے ہیں یا ذاتی کام؟ نہیں آفیشیل کام. عموماً کس قسم کے کام ہوتے ہیں؟ تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں. آپ عام طور پر کوئی خبریں غلط لگ گئی ہیں یا کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کرنا ہے یا ان کے پروٹوکول کا کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں, پروٹوکول میرا کام نہیں ہے. پروٹوکول جو ہے وہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ہمارا, وہ پٹرولنگ والا کرتا ہے. لیکن میری ڈیوٹی ایسے کہہ لیں کہ مجھے جنرل صاحب نے فون کیا, ہیلو فلاں جگہ پر چل جاؤ اور یہ چیز کو چیک کرو. کوئی بھی ایگزامپل, چھوٹی سی مثال دینا کو, ایک جگہ پر کوئی ایسی چیز آئی کہ جی کسی بندے نے کسی کے لیے کوئی غلط الفاظ لکھ کے نا یہاں لگا دیے. اب آپ مینیجر, آپ دیکھا یار میرے خلاف, اب انہوں نے مجھے بھیجا سر جاؤ جا کے دیکھو یہ کس بندے نے لکھے ہیں. اب میں وہاں گیا ہوں, وہاں جا کے تو اس ایریے کے جو 5-7 بندے ہیں, میں نے پہلے اس عبارت کو غور سے دیکھ لینا, یہ عبارت کیسے اور اس کی وے آف رائٹنگ کیا ہے, یعنی اس کا سٹائل کیا ہے لکھنے کا. تو میں نے آپ کو بلایا, وہاں سے میں نکل آ چکا ہوں, وہ الفاظ میرے ذہن میں ہیں. میں نے کہا آپ لکھو گڈ مارننگ, آپ نے لکھا گڈ مارننگ, اس کو بلایا لکھو. اب میں نے یہ دیکھنا گڈ مارننگ یعنی سٹائل کیا ہے, جس کا سٹائل ملتا ہوگا میں نے اس کو پکڑ لینا, یہ تمہاری لکھائی ہے. ایگزامپل ایسا ہوتا ہے ویسے؟ ہاں ہوتا ہے. عموماً کیا لکھا ہوتا ہے؟ مثلا جیسے وال چاکنگ کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جیسے دیواروں پہ لکھ گیا, واش روم پہ لکھ گیا, کسی عمارت کے اوپر. اچھا یہ ہے کلچر ادھر بھی؟ نہیں, میں نے ایگزامپل مثال دی ہے, وہاں پہ والوں پہ لکھا جاتا. میں نے ایک مثال دی ہے کہ اس طریقے سے, مطلب مجھے اگر جنرل صاحب بھیجا کہ جاؤ فلاں جگہ جا کے دیکھو, یہ یعنی کہ آپ کو تفتیش کے لیے بھیج دیتے ہیں؟ کسی بھی کام کے, چھوٹی موٹی تفتیش کے لیے, کوئی بھی کام, کوئی بھی کام مجھے بھیج دیتے ہیں. چلے, بہت بہت شکریہ.